وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں اپنے حلقے دھروڑا کا دورہ۔ وفات پانے والوں کے لواحقین سے گھر جا کر تعزیت کی۔ اس موقع پر سابق ایم پی اے میاں اجمل آصف اور ماسٹر اعجاز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا۔ فیصل آباد میں نگراں صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس۔ ارسلان درانی کی رپورٹ۔ نگران اسٹینڈنگ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر پنجاب، صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن منصور قادر، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم، صوبائی وزیر اوقاف سید اصفر نے میونسپل کارپوریشن ہال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران سیکورٹی کے لیے کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ منصور قادر کا کہنا تھا محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت قائم رکھا جائے گا۔ ہم 4 ارکان پر مشتمل کیبنٹ کمیٹی ہے اور آج کیبنٹ کمیٹی کے تمام ارکان فیصل آباد آئے تھے کہ آئندہ آنے والے محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مزید جن اقدامات کی ضرورت ہیں ان اقدامات کو اٹھایا جا سکے۔ 9 مئی کے واقعات پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو شر پسندی کرنے والے عناصر کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا جب وقت آئے گا تو ہو جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی وقت آ جائے تو ان کا بھی کیسز 9 مئی کے حوالے سے میرا خیال ہے 6-8 تو بن چکے ہیں، تو جب ان کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی دوبارہ ادا کریں گے۔ نگران صوبائی وزراء نے محرم الحرام میں کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کے حوالے سے بھی حکمت عملی تشکیل دینے کا عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ حکومت کا مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 253 روپے، ڈیزل 7 روپے سستا ہو کر 254 روپے فی لیٹر میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کی جانب سے پیٹرول کی قیمت کم ہونے پر حکومت کے فیصلے کو سراہا گیا۔ شہریوں نے کہا پیٹرول پہلے ہی بہت مہنگا ہے، حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید کمی لائی جائے۔ تعلیم مہنگی، غریبوں پر علم کے دروازے بھی بند ہونے لگے۔ سرکاری اسکولوں کے طلبہ کی فیسوں میں اضافے کی منظوری۔ مڈل لیول پر 50، ہائی اسکول کے لیے 100، ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے 200 روپے بڑھا دیے گئے۔ اسکولوں نے بڑھتے اخراجات کے باعث فیسوں میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پیف پارٹنر اسکولوں کی فیسوں میں اضافے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ فنڈز کی کمی کے باعث پیف پارٹنرز کو درپیش مشکلات بارے جامع حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیف پارٹنر اسکولوں نے اخراجات میں اضافے کے باعث فیسوں میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ پیف اسکولوں کو 6 سے 8ویں تک فی طالب علم 750 روپے، نام اور دام کے سائنس طالب علم کے لیے 1200 روپے ملیں گے۔ آرٹس طالب علم کے لیے 1000 اور ہائر سیکنڈری کے سائنس طلبہ کے لیے 1700 اور آرٹس طلبہ کے لیے 1400 روپے ملیں گے۔ پیف اسکولوں میں واؤچر نظام کے متبادل ای واؤچر بھی متعارف کروائے جائیں گے، جس سے واؤچرز کی پرنٹنگ کی مد میں ہونے والے لاکھوں کے اخراجات پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ اور چنیوٹ میں سیلابی پانی تباہ کاریاں مچانے کے بعد خاموش ہونے لگا۔ پانی کی مقدار میں کمی کے باوجود مکینوں کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نچلے درجے کے سیلاب کے باعث سیلابی علاقوں کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ سیلابی پانی کم ہونے کے باوجود بھی علاقہ مکینوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے سیلاب کے بعد انتظامیہ کا کوئی بھی فرد روڈ کی مرمت کے لیے نہیں آیا۔ حکومت کو چاہیے کہ سیلابی پانی ختم ہونے کے بعد سیلابی علاقوں میں ترقیاتی کام تیزی سے کرائے جائیں۔ جنگ میں سیلاب سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے اقدامات کا آغاز۔ محکمہ زراعت نے فیلڈ ٹیموں کو سروے کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جنگ میں سیلاب کے باعث کماد، دھان، چارہ اور سبزیوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ریونیو سٹاف بھی سروے میں معاونت کرے گا۔ محکمہ زراعت کے مطابق بیشتر علاقوں میں پانی کی سطح کم رہنے کے باعث فصلیں محفوظ رہیں، تاہم بعض مقامات پر پانی زیادہ ہونے کے باعث چھوٹے پودوں کو نقصان پہنچا ہے۔ چنیوٹ میں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل کمی آنے لگی۔ دریائے چناب کے مقام پر 22,000 کیوسک پانی رواں دواں ہے۔ پیر کے روز گزرنے والا سیلابی ریلے کے باعث ضلع انتظامیہ کی نشیبی اور دریائی کٹاؤ والے علاقوں میں ہونے والے نقصانات کے جائزہ کے لیے فلڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیاں نقصان تخمینہ لگانے لگی ہیں۔ کسان بھی حکومتی امداد کے منتظر ہے۔ کہتے ہیں ہماری مکئی کی تیار فصل تباہ ہوئی، سیلابی پانی فصلوں اور سبزیوں میں داخل ہونے سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ سبزی آئی، مکئی آئی، عربی آئی، شکر گنجی آئی، وہ سب تباہ ہو گئی۔ اور پٹھے پٹھے آنا وہ لگے گا، سارے خراب ہو گئے۔ نہیں ان میں پانی جمع ہوا ہے سبزیوں میں یا سبزیوں کو بہا کر لے گیا؟ بہا کر اگاں لے گیا، کوئی ڈہ بھی گئی ہے تے سب لے گیا تباہ کر۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہماری فوری طور پر مدد۔
جنگ اور کمالیہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال جاننے کے لیے افسران کے دورے، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، لوگوں کی مدد کرنے کے عزم کا اظہار۔ ایمرجنسی محکمہ سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، دریائے چناب کے کنارے پر موجود بستی میں گئے، سیلاب متاثرین اور ریسکیو اہلکاروں سے ملاقات کی۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر میاں اشفاق اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن اعجاز اسلم بھی ڈاکٹر رضوان نصیر کے ہمراہ تھے۔ سیکرٹری ایمرجنسی کا کہنا تھا کہ ریسکیو جوان دن رات سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ عبدالحنان خان نے موزہ شہاب الشاہ کا دورہ کیا اور دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ مل فتحانہ، کوٹ پٹھانہ، خاندہ چک و دیگر مقامات پر سیلابی صورتحال کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدالحنان خان کا کہنا تھا کہ دریائے راوی میں فی الحال سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پر پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تمام انتظامات مکمل ہیں۔ جھنگ کے دیہی علاقوں میں سیلابی پانی موجود ہونے سے جانوروں میں بیماری پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ محکمہ لائف اسٹاک نے کیمپ لگا دیے ہیں، کسانوں کو جانوروں کو ویکسینیشن کرانے کی ہدایت۔ ویٹنری ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جانوروں میں بخار، اسکن انفیکشن سمیت دیگر بیماریاں پھیل سکتی ہیں، جبکہ چھوٹے جانوروں اور پرندوں میں بھی انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے۔ کسانوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ فیصل آباد میں ہونے والی بارش نے ماناوالا کا مین روڈ ڈبو دیا، چٹ والا چوک پر بھی بارشی پانی جمع، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں ارسلان درانی کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں گزشتہ رات بارش کیا برسی، ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ بارش کے باعث علاقہ ماناوالا بارشی پانی میں ڈوب گیا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ کہا بارش ہونے پر ماناوالا جٹاں والا چوک میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ بارش ہوئی ہے، یہ تقریباً 2 گھنٹے ہوئی ہے، تو تقریباً جو گٹروں کا پانی ہے نا ابھی تک نہیں نکلا۔ پورا مانا والا ایریا دیکھ لو، وہاں پہ ابھی بھی گزرنا بہت مشکل ہو گیا۔ میں مانا والا کا چکر لگایا لیکن کسی پاس بھی لنگن نوں رستہ نہیں ہے گا۔ شہریوں کو مزید کہنا تھا کہ ماناوالا کا مین روڈ بھی بارشی پانی کی نظر ہو گیا ہے، دونوں اطراف میں قبرستان ہے، جنازہ لے جانا تک مشکل ہو جاتا ہے۔ سیوریج کے مسائل الگ ہیں، انتظامیہ سے مطالبہ ہے نکاسی آب کو یقینی بنایا جائے۔ ماناوالے کا علاقہ ہے تو مین بازار ہے، اکثر و بیشتر بارش تو بعد یہی حال ہوندا ہے، کوئی فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ تک پانی جڑا نا جی وہ چڑھ جاتا تے رستہ بلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کتے کوئی جنازہ آ جائے تو انہوں کا بھی لنگنا اتوں بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماناوالا کے جٹاں والا چوک کے مکینوں نے واسطہ سے پانی کی جلد از جلد نکاسی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو نئے مالی سال کے فنڈز نہ مل سکے، محرم الحرام کے لیے صفائی پلان متاثر ہونے کے خدشات پیدا ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں۔ آمد ہے جبکہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس فنڈز کی شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے صفائی آپریشن متاثر ہو رہے ہیں۔ مشینری کی خریداری اور مرمت کا مسئلہ الگ سے بنا ہوا ہے۔ کمپنی کے سی ای او عظیم شوکت نے بتایا کہ تمام معاملات سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے علم میں ہیں، امید ہے جلد فنڈ جاری کر دیے جائیں گے جس سے صفائی کے حوالے سے بہتری آئے گی۔ ہمیں تمام محرم جو پلان ورکنگ پلان بنا لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ عید کی طرح ہم محرم پلان بھی بڑا بہترین اور جامع بنائیں گے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ سی او نے مزید بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک مالی سال کی پہلی قسط کا اجرا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے عید کی ادائیگیاں بھی ادا نہیں ہو سکی ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم کوئی نئی مشینری پرچیز کر سکے، آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے شہر کی اور ورک لوڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے جو پرانی مشینری وہ بھی ہماری روڈ ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی مشینری ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، مگر فنڈز اس حد تک اویلیبل نہیں ہے کہ ہم کوئی مشینری پرچیز کر سکیں، کوئی کنٹریکٹر لے سکیں، کوئی اور مشینری لے سکیں۔ بروقت فنڈ نہ ملنے سے ملازمین کی جانب سے کام چھوڑ کر ہڑتال کرنے کا اندیا بھی دیا گیا ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کا ڈی پی او عبداللہ احمد کے ہمراہ چنیوٹ کا دورہ، میونسپل کمیٹی، وابڈہ افسران، منتظمین، لائسنس داران بھی ہمراہ تھے۔ ضلعی افسران نے محرم الحرام کے دوران برآمد ہونے والے مرکزی جلوسوں کے راستوں کا جائزہ لیا۔ افسران نے جلوسوں، امام بارگاہوں کے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا، حساس پوائنٹس، داخلی اور خارجی راستوں، 6 ڈیوٹی پوائنٹس کا معائنہ کیا گیا اور منتظمین سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ پولیس افسران محرم الحرام کے جلوسوں کا جامع سیکیورٹی پلان مرتب کریں، 4 لیئر سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائی جائیں، حکومتی احکامات پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے۔ افسران نے کہا کہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے امن و امان برقرار رکھا جائے۔ محرم الحرام کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات، فیصل آباد سمیت تمام اضلاع کو پنجاب کانسٹیبلری کی ریزروز الاٹ کر دی گئی۔ فیصل آباد ضلع میں 8، جھنگ میں 6، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں 4 ریزروز تعینات کی گئی ہیں۔
ریزرو فورس کو 5 محرم الحرام کو اضلاع میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ریزرو فورس 10 محرم الحرام کو اضلاع میں ڈیوٹی پر موجود رہے گی۔ AIG آپریشنز نے ریزرو فورس کی الاٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کے علاقے موزہ ڈاور میں ایک ہی رات میں 2 دکانوں میں مبینہ چوری زرعی دکان کے تالے توڑ کر ادویات لے اڑے۔ دوسری واردات میں موبائل شاپ پر نقب لگائی گئی، نقدی اور موبائل فونز لے کر چور رفو چکر ہو گئے۔ سرکل لالیہ میں چوری کی بڑھتی وارداتوں پر شہریوں میں تشویش پیدا ہو گئی۔ تھانہ چناب نگر کی حدود میں نامعلوم چور ملک یوسف کھوکر کی دکان کے تالے توڑ کر 5 لاکھ مالیت کے زرعی ادویات چرا کر فرار ہو گئے۔ چوری کی دوسری واردات بلال موبائل شاپ کو نقب لگا کر کی گئی۔ نقدی اور موبائلوں سمیت 3 لاکھ کا نقصان ہوا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ پولیس چوری کی وارداتیں روکنے میں ناکام ہے۔ پولیس گشت میں بھی مؤثر نہیں بنا سکی۔ بھوانہ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ بھوانہ پولیس کی کارروائی، چرس برآمد ہونے پر منشیات فروش گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بھوانہ میں DPO عبداللہ احمد کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان پولیس کا کہنا تھا کہ منشیات فروش لیاقت سے 1320 گرام چرس برآمد کی گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مزید کارروائی جاری ہے۔ جنگ میں ہیوی ٹرک شہر کے انفراسٹرکچر کے لیے خطرہ بن گئے۔ اسٹیشن چوک پر ٹرک کی ٹکر سے ڈیوائیڈر اور پودے تباہ ہو گئے۔ کمشنر سلور سعید نے چند ہفتے قبل نئے ڈیوائیڈر کا افتتاح کیا تھا۔ ٹکراؤ کے نتیجے میں ڈیوائیڈر اور ہزاروں روپے لاگت سے لگائے گئے پودے تباہ ہو گئے، تاہم ڈیوائیڈر مکمل طور پر محفوظ رہا۔ حادثے کے بعد کئی گھنٹوں تک ٹرک کو ہٹایا نہ جا سکا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔ شہریوں نے ٹریفک پولیس سے ہیوی ٹریفک بارے قوانین میں سختی کا مطالبہ کیا۔ جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کا ماہانہ اجلاس ڈویژنل صدر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ تاجروں نے بجلی کی قیمت میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ رانا سکندر اعظم خان کا حکومت سے فیصلے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ رانا سکندر اعظم خان نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کے پلیٹ فارم سے مسترد کرتے ہیں۔ حکومت اس فیصلے کو فوری واپس لے۔ انہوں نے کہا کہ گرمی کے موسم میں بجلی کا استعمال ہر طبقے نے کرنا ہوتا ہے۔ حکومت بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول کرے۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام پیغام امن سیمینار امین پور بنگلہ میں منعقد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت مفتی احمد یار سیالوی نے کی۔ مہمان خصوصی ڈویژن صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری، حافظ محمد یاسر قادری المدنی اور رضا حسین، مولانا اسلم سعید قادری، قاری انوار الحق، مولانا شریف مدنی اور دیگر بھی شریک تھے۔ ڈویژن صدر PST پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں قیام امن اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے ضلعی و پولیس انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سنی تحریک علماء بورڈ کے اراکین محراب و ممبر سے پیغام امن کو عام کریں۔ حکومت محرم الحرام میں ہونے والی مجالس، جلسے جلوسوں کو قانون کے مطابق ٹائم اور راستوں کا پابند کریں۔ محرم الحرام کے ایام میں علماء و مشائخ اپنی تعمیری کردار مضبوطی سے ادا کریں۔ پیر محمد آصف رضا قادری نے کہا کہ پاکستان سنی تحریک کے تمام ذمہ داران و کارکنان محرم الحرام میں اپنے علاقوں کی انتظامیہ، پولیس اور امن کمیٹیوں کے ساتھ رابطے میں رہیں اور شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھیں۔ نفرت انگیز اور توہین آمیز پر مبنی تقاریر کرنے والے مقررین پر صرف محرم میں ہی نہیں بلکہ پورا سال پابندی عائد کی جائے۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کی فضا برقرار رکھیں۔ تقریب کے آخر میں ملک کی سلامتی، ترقی، استحکام اور ملک کی معاشی مشکلات کے جلد حل کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تانیہ والا میں مرکزی انجمن تاجراں پاکستان کی یوم تاسیس کے حوالے سے تقریب، خواجہ شاہد رزاق، لیگی MNA میاں علی گوہر خان بلوچ اور دیگر نے شرکت کی۔ ماہی چوک میں کیک کاٹا گیا۔ انجمن تاجران کی تقریب میں صدر انجمن تاجران مقصود بٹ، جنرل سیکرٹری میاں ضیاء،
मेंबर अमन कमेटी मियां इलियास फैजी, अंजुमन ताजरान, अहदेदारान और शहरियों ने शिरकत की। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सक्का और मियां अली गौहर बलोच ने तकरीब के शुरका से इजहार ख्याल किया। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सक्का ने सदर मकसूद भट्ट को सदर ताजरान का नोटिफिकेशन भी दिया। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सक्का का कहना था कि सदर ताजरान मकसूद भट्ट की खिदमात ढकी छुपी नहीं हैं, उन्हें ज़िले सतह पर भी जल्द जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चौथे यौम तासीस की तकरीब का सिलसिला जारी है। प्रेस मार्केट घंटा घर में अंजुमन ताजरान प्रेस मार्केट की जानिब से मरकजी तंजीम ताजरान प्रेस पाकिस्तान की यौम तासीस की मुनासबत से केक काटा गया। तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रार ख्वाजा शाहिद रज़ाक सक्का, मरकजी सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान मोहम्मद काशिफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील मुगल, सैयद अब्दुल क़य्यूम आगा, शेख सईद अहमद, मियां अब्दुल रशीद, सदर अंजुमन ताजरान प्रेस मार्केट मोहम्मद अकरम समेत दीगर ताजर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब में ताजर तंजीमों के मेंबरान की भी कसी तादाद मौजूद थी। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सक्का का कहना था कि आज हमारी तंजीम के यौम तासीस की छठी तकरीब है। अगले प्रोग्राम मुहर्रम उल हराम के एहतराम में रोक रखे हैं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के ताजरों की आवाज़ है। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यौम तासीस की फैसलाबाद में छठी तकरीब है और इनका सेरा जो है वो चौधरी अकरम और उनकी पूरी टीम प्रेस मार्केट वालों को जाता है। अभी लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं कि हमारी मार्केटों में आप एक दफ़ा के केक काटें, मगर क्योंकि आगे मुहर्रम आ रहा है तो इस वजह से हम जो है कुछ प्रोग्राम को जो है रोक रहे हैं, बल्कि कल आखिरी प्रोग्राम जो है वो अपना टाटा मार्केट में होगा। तो ये आप देखें कि लोग हमारी तंजीम के साथ कितना प्यार करते हैं, जिसकी वजह से जहाँ जाते हैं लोग हमें वेलकम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ शहर की नहीं पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद अमीन भट्ट के डेरे पर हल्फ बर्दारी की तकरीब कारखाना बाजार गली नंबर 4, 5 और 6 के अहदेदारान ने हल्फ लिया। सरपरस्त आला शाहिद गांधी, चेयरमैन मोहसिन इलियास ने हल्फ लिया। सदर माजिद अमीन और जनरल सेक्रेटरी अदनान कदीर, सीनियर नायब सदर मलिक इमरान और नायब सदर शेख आमिर ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की और 9 मुंतखब अहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। अमीन भट्ट का कहना था कि ताजरों की फलाह व बहबूद के लिए काम जारी रहेगा। ताजर इत्तेहाद से तमाम मसाइल का हल निकाला जाएगा। हनूदकारी मुर्दा जानवरों और परिंदों को महफूज रखने का एक नायाब फन। गोजरा का रिहायशी जाहिद जानवरों और परिंदों की हनूदकारी का माहिर है। हनूदकारी से पसंदीदा परिंदों और जानवरों को मरने के बाद भी महफूज रखा जा सकता है। रिपोर्ट कर रही हैं हाफिज फरहान अली। में महफूज रख लेना हनूदकारी कहलाता है। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला गोजरा का रिहायशी जाहिद हनूदकारी का माहिर है। जाहिद मुख्तलिफ आर्ट काउंसिल्स में फनपारों की नुमाइश भी करता है। जाहिद ने हनूदकारी अपने वालिद से सीखी और 28 सालों से इस फन से वाबस्ता है। तकरीबन मैं तो कर रहा हूँ 28 साल से कर रहा हूँ और पहले तो मेरे वालिद साहब करते थे, उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसे कर रहा हूँ। अब तो ये नया हो चुका है काम, ये एक स्किल है, टेक्निक है और इसे जिंदा रखा हुआ है और पाकिस्तान में तकरीबन 2223 लोग कर रहे हैं अभी तक, लेकिन वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। ये इसे लेके जा रहा हूँ। सेंटर बनना चाहिए इसका। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें इस काम को ऊपर लेके जाएं और ये काम खत्म हो रहा है। मुल्क भर में तकरीबन सिर्फ 20 अफराद हनूदकारी से वाबस्ता हैं। परिंदों या जानवरों को हनूद करने के लिए इन्हें पेट से चाक करके अंदरूनी सफाई की जाती है। इसके बाद मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए इन्हें महफूज कर लिया जाता है। साढ़े घर का काम बहुत चलता हुंदा है। इन्हां दा बाप करदा ही, नाल बनां दे आप कराउंदी सां ते बड़े बड़े भी जानवर आउंदे सी। बहुत साडे कोल जानवर आउंदे सी, पर ये गल सी भई असीं शौक दे नाल करदे। अगों फिर फौत हो गए, मेरा बेटा करन लग पिया।
ਸ਼ੌਂਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ वो साडा शौक है। जाहिद की वालिदा भी शोहर के फन को जिंदा रखने पर अपने बेटे से खुश दिखाई देती हैं। उनका कहना था कि शादी के बाद वो खुद भी हनूतकारी में अपने शोहर का हाथ बटाती रही हैं। जाहिद हनूतकारी पर हुकूमती तवज्जो न होने से नाला नजर आया। जाहिद का कहना था कि हुकूमत इस फन के माहिर अफराद की हौसला अफजाई करे ताकि इस महंगे और नायाब फन को पाकिस्तान में भी तकलीफ मिल सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा।